لیکن نندرس ہماری مینٹالٹی ہماری ذہنیت اس کی نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں میرے خیال سے وزن ہے کہ یار یہ الیکٹڈ نہیں ہے حکومت، تو پاکستان کے عوام سے پوچھو یہ پہلا قدم ہی غلط ہوگا تو آگے نہیں چل سکیں گے. یہ بات پہ تو کوئی بھی آرگومنٹ نہیں کر رہا نا پاکستان میں کہ یہ حکومت جو ہے وہ الیکٹڈ ہے یا حکومت جو ہے وہ 20 سیٹوں سے زیادہ جیتی ہے. تو جب یہ آپ نے بٹھا رکھی ہے حکومت جس کی وجہ سے بہت سارے پاکستان کے ملک کو، ہمارے اداروں کو نقصانات پہنچ رہے ہیں، تو کیوں نہ کر سکیں ایسا کہ ہم ایک نئے الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور اس کے اندر ایسے منتخب لوگ لے کر آ جائیں جو کہ عوام جس کو چاہتی ہو. یہ اتنی سی بات ہے میرے خیال سے. یہ مرزا صاحب ظاہر آپ کی اپوزیشن جو ہے الائنس کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن حکومت دوسری طرف مفتیٰ صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کر لی ہے، پٹڑی کے اوپر چڑھا دیا ہے، ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کر لیا ہے، ہم نے جو مہنگائی بڑی سپیڈ سے بڑھ رہی تھی بڑھ تو رہی ہے لیکن اس کی رفتار بھی ہم نے کم کر لی ہے. آنے والے دنوں کے اندر جو ہے معیشت کے اندر اور بہتری آئے گی. انٹرسٹ ریٹ 12% جو ہے ستائی خیران ہے. تو چونکہ آپ کا یہ اپنا فیلڈ یہ رہا ہے اور امریکہ سے پچھلے دنوں پتہ ہے آپ جو ایک بڑے انویسٹر بھی آئے تھے، کافی لوگوں نے ان کو ویلکم بھی کیا تھا. وہ پھر بات ذکر نہیں کر رہے تھے ہونا. اچھا تو یہ مطلب اس بیک گراؤنڈ میں وائی وڈ گورنمنٹ لسن ٹو یو؟ اچھا دو گزارش. جی پلیز سر پلیز. تو یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو معیشت کا جواب دیتا ہوں لیکن پہلے سیاسی ایک جواب. جی پلیز. ایک آدمی میرے گھر چوری کر لیتا ہے، وہ میرے گھر پہ الیگل قبضہ کر لیتا ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں مجھے گھر واپس کرو، بولے دیکھو میں نے گھر کتنا اچھا کر لیا، میں نے ڈرائنگ روم میں پینٹ کرا لیا، میں نے نئے صوفے ڈال دیے. وہ بھائی تو نے جو بھی کیا گھر تیرا تھوڑی ہے. تو اگر حکومت نے کوئی اچھا کام کر بھی لیا تو الیکٹڈ تھوڑی ہے، یہ تو کسی اور کا گھر ہے جس پہ مرزا صاحب آئین پاکستان تو الیکشن ٹریبیونل کہتا ہے نا، پھر ٹریبیونل میں جائیں. آپ کے کہنے سے تو چور نہیں ہوگے نا الیکشن. ایسے آپ کے کہنے پر اگر چوری ثابت ہوتے ہیں پھر تو میں آپ کی بات مانوں گا جی، پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤں گا. لیکن جب آئین پاکستان کہتا ہے الیکشن ٹریبیونل میں جائیں تو پھر جناب آپ وہاں پر جائیں نا جس کا گریوینس ہے. بالکل پریشانی آپ حکومت نہیں کہی جا رہی حسن، آپ بالکل پریشان ادھر ہی ہے، حکومت ادھر ہی ہے، خالی سوالوں کے جواب ہیں. عوام گمراہ نہ ہونا اس لیے وہ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں. عوام کو سارا علم ہے حسن ایوب، آپ بالکل پریشان نہ ہو. میں عوام سب جانتے ہیں. وہ ایک فلم. حسن بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیجیٹمیٹلی الیکٹڈ ہیں اور کراچی سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیتی ہے اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ساری سیٹیں جیتی ہے اور پنجاب سے خواجہ آصف جو ہے وہ 76,800 ووٹ سے نہیں ہارے ہیں سرگودا سے، اور پنجاب سے اگر شہباز شریف، نواز شریف اور مریم اپنی سیٹیں جیتی ہے لاہور سے، تو پھر آپ صحیح سمجھتے ہوں گے میں غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. ٹریبیونل میں جانا سر مان گئے کہ وہ الیکٹڈ ہے، معیشت کے اوپر بات میں معافی چاہتا ہوں. میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمانداری سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن جیتے ہوئے ہیں تو پھر میں معافی چاہتا ہوں. جی بالکل جی بالکل آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ثابت نہ کر سکیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے، چوری آپ نے ثابت کرنی ہے. اگر ثابت نہیں کر سکتے تو اس ٹائم تک اگر آپ الزام عائد کرتے ہیں تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے مفتیٰ صاحب. بالکل کوئی پاکستانی قرآن مجید یار حسن وہ پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی آواز کٹتی ہے، پھر آواز نہیں سامنے ہے. آپ بات بالکل آپ کو موقع ملے گا، آپ بات کر لیجیے گا. جی مفتیٰ صاحب پلیز کنٹینیو کریں. کوئی پاکستانی اگر حلف اٹھا کے قرآن پہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسلم لیگ جیتی ہے بشمول مسلم لیگ کے لیڈران جن کے ساتھ میں بیٹھ چکا ہوں قریب اور آپ بھی بیٹھ چکے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. سر یہ مطلب یہ بیکار کی باتیں کیوں کرنی ہے؟ کون جیتا ہے ہم سب کو پتا ہے کون جیتا ہے. دوسری بات جو ہے سر کہ دیکھیں پچھلے کوارٹر میں یہ حکومت کی اسٹیٹسٹکس ہے کہ پاکستان کی معیشت 0.9% سے بڑھی تھی. اس کوارٹر میں پاکستان کی آبادی 2.4% سے بڑھی تھی. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کوارٹر میں پہلے کوارٹر میں 1.5% سے غریب ہو گئے. پچھلے 3 سال سے پاکستان کی معیشت جس رفتار سے بڑھ رہی ہے وہ آبادی کے تناسب سے کم ہے، لہٰذا پچھلے 3 سال سے اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہاں پہ انفلیشن ہے اور امیر لوگوں کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پراپرٹیز کی، غریب لوگ جو ہیں وہ اور غریب ہو رہے ہیں اور ان کی دسترس سے چیزیں اور نکل رہی ہیں. جب آپ کی ایوریج انکم کم ہوتی ہے تو چاہے انفلیشن کم ہو جائے لیکن کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو وہ ایوریج انکم والا جو ہے وہ ان کے لیے چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں. اسی لیے آج پاکستان میں 10.50 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں جو پچھلے سال 9 کروڑ تھے. 1.5 کروڑ لوگ اور خط غربت کے نیچے چلے گئے. یہ میری اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، ورلڈ بینک کی اسٹیٹسٹکس ہیں. 1.5 کروڑ لوگ اور خط غربت کے نیچے چلے گئے کیونکہ وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے.
آج جو پاکستانی ایک آفس کا مینیجر ہے جس کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہوگی، وہ اپنا ٹیکس بھرنے کے بعد، بجلی بھرنے کے بعد، گیس کے بل بھرنے کے بعد وہ اپنے بچوں کی کفالت ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پاکستانی 10-15 سال پہلے کر سکتا تھا، تو پاکستان دنیا میں پیچھے چلا گیا ہے۔ اگر ہم اس پہ، تو یہ بات تو طے ہے نا، حکومت بالکل یہ بات کر رہی ہے کہ انفلیشن کم ہو گیا، لیکن حکومت سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی ایک قدم بھی اٹھایا ہے؟ یہ تو دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت یہاں کم ہوئی ہے، دنیا بھر میں کپاس ہوئی ہے، آپ نے کون سی ریفارم کی ہے؟ وہ مفتاح صاحب یہ بڑا اچھا قدم اٹھا رہی ہے حکومت، وہ ترقیاتی اسکیمیں جو ہے نا وہ ایم این ایز کی وہ نکال رہے ہیں کافی زیادہ پیسہ۔